اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے، تو تم اپنے عظمت والے بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے مقربین اور اصحاب الیمین کا تذکرہ فرمایا اور ان کو ملنے والے انعامات کا ذکر فرمایا۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو اور ان کے بھیجے ہوئے احکامات اور رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور صراط مستقیم کے بجائے گمراہی کے راستوں پر چلتے ہیں۔ قرآن حکیم کا اسلوب یہی ہے کہ جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ برے اور گناہگار لوگوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایمان اور کفر کے دو متضاد راستوں کی نہایت واضح طور پر حد بندی فرما دی اور ایمان کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی اور کفر کے راستے سے منع فرمایا۔ سورۃ البلد کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو نیکی اور بدی دونوں راستے دکھا دیتا ہے، اور پھر اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہے اختیار کر لے، لیکن نیکی کا راستہ اختیار کریں گے تو جنت کی نعمتیں ہیں، اور اگر بدی کا راستہ اختیار کریں گے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اسی طرح سورۃ الدہر کی آیت نمبر 3 میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس انسان کو راستہ دکھایا کہ وہ یا تو شکر گزار ہو جائے یا ناشکرہ بن جائے۔ اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 میں فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ یعنی حق کے واضح ہو جانے کے بعد دنیا میں سے کسی انسان کو ایمان لانے پر زبردستی مجبور نہیں کیا جاتا، البتہ جو شخص ایمان نہیں لائے گا اس کو آخرت میں بے شک ایک خوفناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت 253 میں فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، سو ان میں سے کچھ ایمان لائے، کچھ نے انکار کیا۔ ان تمام آیات سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے ایمان اور کفر کے دو متضاد راستوں کی نہایت واضح روشن حد بندی کر دی ہے، اور ایمان کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین بھی فرمائی ہے اور کفر اور ناشکری کے راستے سے منع بھی کیا ہے۔ پھر یہ اس بھی انسان کو سکھایا کہ انسان کو ایمان یا کفر میں سے کسی ایک راستے کے انتخاب کے بارے میں پابند یا مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ اسے پوری آزادی اور اختیار دے کر اپنے ارادے اور اختیار سے ان دونوں میں سے کسی ایک راستے کے انتخاب کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے سامنے ایمان اور کفر، فرما برداری اور نافرمانی دونوں راستے رکھ دیے۔ پھر ان راستوں کی نشاندہی کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ایمان کے راستے پر چلنا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اختیار کرنے کے مترادف ہے، اور کفر اور نافرمانی کی راہ اپنانا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کے مترادف ہے۔ پھر انسان کو ان تمام باتوں میں اتنا اختیار دیا کہ جو شخص چاہے اپنی مرضی اور ارادے سے ایمان لائے اور جو چاہے اپنی مرضی اور اختیار سے کفر پر قائم رہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کا ذکر فرمایا جو تکذیب کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ قرآن حکیم میں کفر اور تکذیب کو الگ الگ کر کے بیان فرمایا، جیسے سورہ انشقاق کی آیت 22 میں فرمایا بل الذین کفروا یکذبون،
بلکہ یہ کافر تو جھٹلا رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کفر اور تکذیب باہم مترادفات نہیں بلکہ الگ الگ معنی کے حامل دو الفاظ ہیں۔ کسی انسان کا کفر یہ ہے کہ اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت سے متعلق جو گواہیاں رکھی ہیں وہ جانتے بوجھتے ہوئے ان گواہیوں کو چھپا دے اور لوگوں کے سامنے ان کا اقرار اور اظہار نہ کرے، جبکہ تکذیب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو جھٹلانا ہے جو انسان کی فطرت میں موجود گواہوں کو اجاگر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے کفر اور تکذیب دو الگ الگ جرم ہیں، بلکہ اگر غور کیا جائے تو کفر کے مقابلے میں تکذیب اور بڑا جرم ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کی واضح آیات کی صورت میں انسان کے سامنے باقاعدہ روشنی آ گئی، اس روشنی، اس نور کو وہی پیغام اس کے ذریعے دیا گیا جو عین اس کی اپنی فطرت بھی پکار رہی تھی، تو اس انسان کا جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا یقیناً بہت بڑا جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں بھی اور اس سے پہلے سورۃ الواقعہ میں بھی ان لوگوں کے آخرت میں سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ آج کی تلاوت کردہ آیت میں فرمایا فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں داخل ہونا ہے۔ سورۃ الواقعہ کی آیت 51 سے آیت نمبر 56 تک فرمایا تھا، اے جھٹلانے والے گمراہ لوگوں، تم لوگوں کو ایک ایسے درخت سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے، پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور پانی بھی اس طرح کا جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں اور بہت زیادہ پانی پیتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہوگی جزا اور سزا کے دن ان لوگوں کی ضیافت، مہمانی۔ اس طرح مکذبین کے لیے سورہ مرسلات میں تقریباً 10 بار فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور سورہ مطففین کی آیت 12 میں مکذبین کے لیے فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گناہ گار ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ کی آخری آیت میں فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر تسبیح کریں۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الواقعہ کے دوسرے رکوع کے اختتام پر یعنی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 74 پر بالکل یہی آیت موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے وہاں بھی یہی حکم دیا کہ اپنے عظمت والے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ اللہ رب العزت نے دنیاوی اور اخروی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اور کافروں کو اور جھٹلانے والوں کو تذکیر اور تنبیہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے اور اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اپنے رکوع میں مقرر کر لو، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا کرو کہ پاک ہے ہمارا پروردگار جو بڑی عظمت والا ہے۔ پھر جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو فرمایا اسے اپنے سجدے میں پڑھنے کے لیے مقرر کرو، یعنی سجدے میں یوں کہا کرو سبحان ربی الاعلی۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی عظمت اور اس کی بلندی کی تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔